अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एनआरओ अमल दरामद केस की हियरिंग थी। आज जो कुछ भी हुआ, बहुत से सियासी मुबस्सिरीन ये कह रही हैं कि ये बड़ा एक्सपेक्टेड था, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो लास्ट हियरिंग थी उसके अंदर काफ़ी एक जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी किया गया था और लग रहा था कि कोई वर्केबल सोल्यूशन सामने आएगा। आज जब अटॉर्नी जनरल साहब जा रहे थे कोर्ट के अंदर तो उन्होंने ये कहा कि वो कोई कन्फ्रंटेशनल मोड लेकर नहीं जा रहे, आराम से आर्ग्यू करेंगे, प्लीड करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को। बहरहाल ऑनरेबल जजेस ने आज जो फैसला किया वो हमारे सामने है। राजा परवेज अशरफ साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। नाज़रीन, इस के ऊपर हम आज एक डिटेल पे डिस्कशन भी करेंगे और मैं चाहता हूँ आपको रिकॉल कराने के लिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया गया था तो उस वक्त डेट्स क्या थी, उसकी टाइमलाइन क्या थी। एक स्लाइड आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी। आपको रिकॉल कराने के लिए कि 16 जनवरी 2012 को उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया गया था। 19 जनवरी को गिलानी साहब पहली दफा पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 2 फरवरी को उनको इंडाइट करने की अनाउंसमेंट की गई थी, यानी कि हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 13 फरवरी को गिलानी साहब फिर पेश हुए, उन्हें इंडाइट किया गया। 26 अप्रैल को गिलानी साहब फिर अदालत में पेश हुए और उन्हें कन्विक्ट किया गया। 19 जून 2012 को गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। नाज़रीन, ये तो एक ब्रीफ फैक्ट शीट थी जो कि हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए रखी कि आपको मालूम पड़ जाए कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई थी और गिलानी साहब का जो अदालती सफ़र था वो किस हद तक मुख्तसर था या कितना बड़ा था। इसके अलावा नाज़रीन, इस केस के हवाले से बात होगी और आगे चल के ये भी बात होगी कि आज एक अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब के दरमियान एक इलेक्टोरल अलायंस हुआ है और 13 अगस्त को इमरान खान साहब शिरकत भी करेंगे जो शेख रशीद साहब का जलसा है उसके अंदर, और वहाँ पर इस इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान भी फॉर्मली किया जाएगा। सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सेठी साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मुझे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अब मुझे जरा आप बता दें, आप यू हैव बीन कमेंटिंग अबाउट इट, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट, आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब को? देखिए, आपको याद होगा कल ही अभी हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि, और मेरा ये तज्जिया था और आज भी है कि टॉक टॉक फाइट फाइट। अच्छा, कि आपने कहा था ना कि अटॉर्नी जनरल साहब और अदालत के दरमियान कुछ नरम बातें हुई हैं और कर देखना है कि नरमी होती है कि नहीं। और मैंने आपसे अर्ज किया था, मैंने कहा था कि नहीं, आप देखिएगा कि बातें भी होंगी और लड़ाई झगड़े भी होंगे, टॉक टॉक फाइट फाइट। और उस सिलसिले में मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि एक तरफ जरदारी साहब कोर कमेटी की मीटिंग्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये खत लिखें, और दूसरी तरफ वो अटॉर्नी जनरल साहब को कह रहे हैं कि आप जाके वहाँ सॉफ्ट रवैया इख्तियार करें और टाइम लें और उन्हें कहें कि कोई मिडिल रास्ता हम ढूंढेंगे। इसी तरीके के साथ मैंने आपसे अर्ज किया कि अदालत की तरफ से भी मिडिल रास्ते की बात भी हो रही है और साथ साथ कि हम तो कोई मुकमुका नहीं करेंगे और हम असूलों के ऊपर ठहरे हुए हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ इस किस्म की बात हो और आप हमें डिले करने की कोशिश ना करें। तो मैंने आपसे ये कहा था कि दोनों तरफ से टॉक टॉक फाइट फाइट चलेगी और आज जो कुछ हुआ वो बिल्कुल 100% टॉक टॉक फाइट फाइट। आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल साहब सॉफ्ट और अदालत हार्ड, बाहर पीपल्स पार्टी हार्ड भाड़ रही है, अदालत के अंदर पीपल्स पार्टी सॉफ्ट, और इसलिए अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल के खिलाफ क्योंकि बाहर की बातें कोर्ट हो रही थी। आपने देखा जज हजरात ने जिक्र किया टेलीविजन प्रोग्राम का जो कि बाहर है अदालत से, और उसका हवाला दिया कि वहां क्या हो रहा है। तो वहां तो हार्ड लाइन ली जा रही थी ना, टेलीविजन के ऊपर जब पीपल्स पार्टी वाले आते हैं तो वहां तो हार्ड लाइन लेते हैं और उसके हवाला दिया गया। तो बाहर की हार्ड लाइन का हवाला अदालत ने दिया, पीपल्स पार्टी ने अदालत के अंदर खड़े होके सॉफ्ट लाइन ली। तो अगर अदालत ने हार्ड लाइन का नोटिस लिया तो फिर अदालत को भी हार्ड लाइन रिस्पॉन्स करनी थी। अब उन्होंने रिस्पॉन्स 2 हफ्ते 3 हफ्ते की आगे दे दी है और मैं ये समझता हूं कि वहां अदालत में आपने देखा पूछा गया अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप तो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप डिले करने की कोशिश नहीं कर रहे तो रिव्यू पिटिशन का क्या बातें शुरू कर दी आपने। तो आगे से उन्होंने कहा जी देखें वो तो अगर तो आप 12 जुलाई की बात करते हैं तो फिर तो ये है, और अगर आप 25 जुलाई की बात करते हैं तो फिर ये है। इस किस्म की बातें अटॉर्नी जनरल साहब ने कही, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तो एक ही बात है, इसमें 2 बातें नहीं है, हम तो 12 जुलाई वाली ही बात ही है, जो हमने ऑर्डर किया वही है, उसके ऊपर जवाब दें आप।
اچھا تو 25 جولائی کو آپ کو یاد ہے سافٹ اپروچ تھی جسٹس کھوسا کی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ 3 ہفتے کی مہلت دی گئی یہ مناسب مہلت ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کو پہلے بھی ٹائم دیا ہے اور اب بھی ٹائم ہے ان کے پاس. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ بیچ میں عید آ رہی ہے, تو کیا اب ہوگا یہ منیب کہ یہ ریویو پٹیشن جو ہے ظاہر ہے اس کو پہلے ڈسپوز آف کرنا پڑے گا کہ تاکہ 25 والی تاریخ جو ہے وہ برقرار رہے. مگر کیا ریویو پٹیشن 25 سے پہلے ختم ہو جائے گی یا نہیں, اور اگر ہو جائے گی تو جو پرائم منسٹر کو جو بلایا اور اس میں چھٹی ہو جائے گی اس کی ریویو پٹیشن میں, وہی فیصلہ ہوگا جو پہلے ہوا تھا. اور پھر پرائم منسٹر کو آنا پڑے گا اور آ کے بات کرنی پڑے گی, اور اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر ایک ڈیٹ اور آگے بڑھ جائے گی, 25 کی جگہ پہ 1 ہفتہ 10 دن 15 دن اور مل جائیں گے پرائم منسٹر. اچھا ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے خیر بتا دیا کہ ریویو بھی فائل ہو گیا ہے, چلیں اس کی ہم لیگل ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. مجھے یہ بتائیں, ڈو یو اسٹل فیل کہ اس وقت بھی حکومت کے پاس کوئی ورکیبل سولوشن ہے؟ آئی ریپیٹ, کیونکہ ابھی تک ہماری جو ٹوٹی موٹے ہمارے سورسز ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل رہا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے خط خود کوئی نہیں لکھنا ہم نے, اور عید کے بعد بھی شاید موقف یہی رہے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, یو ہیو آلویز بین ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ کوئی ورکیبل سولوشن ان کو نکالنا پڑے گا, اگر نکالنا پڑے گا, ڈو یو اسٹل بلیو آج کی کاروائی کے بعد کہ کچھ کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیے بالکل آئی بلیو اٹ ویری اسٹرانگلی کہ یہ گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ دوسرا پرائم منسٹر گھر جائے, اور عدالت نہیں چاہے گی کہ دوسرا پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جائے. یہ میں ایک آپ سمجھے پولیٹیکل کنوکشن ہے میری, ایک میری بلیف ہے. کیونکہ اگر دوسرے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا تو اس میں نقصان صرف گورنمنٹ کا نہیں, عدالت کا بھی ہوگا اور ملک کا بھی ہوگا. اس لیے لوگ بچے نہیں ہیں, لوگ ضد میں نہیں ہیں کہ جی جو بھی ہوگا ہوگا, نہیں, ایسے نہیں ہے. دونوں سائیڈز کو احساس ہے کہ کس قسم کے کتنے سیریس اور سنجیدہ پرابلمز ہیں اور اس کے ساتھ کیا اور پرابلمز بن سکتے ہیں. اور میرا یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کتنے سنجیدہ نیشنل سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں ملک کو, اور ججز کو بھی ان باتوں سے وہ بھی آگاہ ہیں, حکومت کو بھی پتہ ہے, اپوزیشن کو بھی پتہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکلے گی, اور اگر کوئی کانٹریری ویوز ہیں تو آپ مجھے سنائیں. میں ایکچولی میں وہی چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو ویو ہے اس کے بالکل اپوزٹ ویو ہے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کا, وہ سیزن کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, ناظرین ذرا سنیے. 27 تاریخ کو راجہ پرویز اشرف صاحب آ کے کہیں گے کہ جناب میں خط نہیں لکھ سکتا, وہ تو بالکل واضح ہے, اور درمیانی کوئی سچویشن ہو نہیں سکتی. جیسے چیف جسٹس صاحب نے کسی وقت کہا تھا کہ عدالتوں میں یہ مکمل نہیں ہوتا ہے. ایک آئین کا پروویژن ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بائنڈنگ ہے, آپ نے اس پر عمل کرنا ہے, تمام انسٹیٹیوشنز نے اس پر عمل کروانا ہے. جیسے یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو ججمنٹ آئی اس پر بھی عمل درآمد ہوا نا, وہ چلے گئے نا چھوڑ کر. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر بھی وہی سٹینڈ لیں گے جو ان کے پریڈیسیسر نے لیا تھا. ہاں ٹائم کا نہیں کہہ سکتے کہ 1 مہینہ لگے گا, 15 دن لگیں گے 27 تاریخ کے بعد یا کیا ہوگا, لیکن unless the government changes اور 180 ڈگری یا یو ٹرن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خط لکھ رہے ہیں, میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی مختلف نتیجہ نکلے گا. This Prime Minister will unfortunately also have to go. سیٹھی صاحب, unless a 180 ڈگری چینج, سو لگتا تو نہیں ہے, زرداری صاحب کو بھی یاد ہوگا, آپ کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کم واٹ میں کچھ نہیں کریں گے, نہیں لکھیں گے. منیب آپ نے انٹروڈیوس کیا پیرزادہ صاحب کو ایز اے گریٹ کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل ایکسپرٹ. جی صحیح ہے نا؟ جی جی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں دس از ناٹ اے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل میٹر. ٹھیک, یہ سیاسی میٹر ہے, دس از پالیٹکس. اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ اب لگتا ایسے ہے کہ آئین اور قانون کی باتیں نہیں ہو رہی, سیاست ہو رہی. تو آئی انسسٹ, آئی مینٹین مائی پوزیشن کہ سیاست ہو رہی ہے. پیرزادہ صاحب کے ساتھ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, مگر میں اگری نہیں کرتا ان سے. عرض یہ ہے کہ 27 تاریخ کو وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کو آ کے کہنا پڑے گا, وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے میں نے خط نہیں لکھنا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو ہے کہ شاید 27 تاریخ کو پرائم منسٹر نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے تو بھی ہو جائے, تھوڑا آگے ہو جائے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر اگر آئیں گے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آ کے وہ کہیں کہ میں خط نہیں لکھتا.
اس وقت اور بھی کوئی سچویشن نکل سکتی ہے. ڈیپینڈ یہ کہ کتنی مہلت ملتی ہے انہیں. بیکاز دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ تجزیہ کے طور پہ کہ الیکشن ہونی ہے, انٹرم گورنمنٹ آنی ہے. انٹرم گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. جو بھی کر لیں یہ پریزیڈنٹ صاحب کا کنٹرول انٹرم گورنمنٹ پہ نہیں ہوگا. اس پہ چیف الیکشن کمشنر کا کنٹرول ہوگا, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی چیف جسٹس صاحب کا ہوگا. اور یہ لیگلی اور پولیٹیکلی اس میں نواز شریف اور عمران خان صاحب کا کنٹرول ہوگا. تو پریزیڈنٹ صاحب چاہیں گے, یا اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا اور مجھے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا, تو میں چاہتا کہ اس گورنمنٹ سے آنے سے پہلے میں کوئی سلوشن اس کی نکالوں. ہاں یہ نہ ہو کہ اگر یہ سلوشن میں ٹائم تو گین کر لوں اور اس کے اوپر فیصلہ بھی نہ ہو, ایک پرائم منسٹر گیا, دوسرا گیا, تیسرا بھی میں سیکریفائس کر دوں, مگر فائدہ کیا اگر ایک انٹرم گورنمنٹ نے آ کے عدالت کے فیصلے, عدالت کے حکم کے اوپر ایسا خطرناک خط لکھ دینا ہے, تو پھر کیا ہوگا. اس لیے بہتر یہ سیاسی طور پہ کہ خط اگر لکھنا ہی ہے تو ہم خود لکھیں, بیکاز سیکریفائس کرنے کے ساتھ خط تو نہیں کو اس کا جو اثر ہے وہ تو نہیں ختم ہوتا نا. ایک پرائم منسٹر چلا گیا, دوسرا چلا گیا, تیسرا چلا گیا, انٹرم گورنمنٹ بن گئی, الیکشن کا وقت آ گیا, پھر کیا کریں گے؟ 3 پرائم منسٹر بھی گوائے اور پھر انٹرم گورنمنٹ سے خط بھی لکھوایا اپنے خلاف. نو, دیٹس بیڈ پالیٹکس. گڈ پالیٹکس از کھینچو اس کو جتنا عرصہ کھینچ سکتے ہو, جتنا پریشر ڈال سکتے ہو ڈالو, پبلک اوپینین کریٹ کرو اگینسٹ سپریم کورٹ اینڈ دا ججز, اینڈ پٹ پریشر آن دا ججز ٹو ایکسپٹ سم سارٹ آف کمپرومائز. وہ کیا کمپرومائز ہے؟ وہ کمپرومائز پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مڈل وے بھی ہو چکا ہے. مڈل وے کیا ہے؟ اب مڈل وے کے اوپر بہت سی باریکیاں ہیں. ایک طرف تو اشارہ ہوا لا منسٹر صاحب کی طرف سے کہ دیکھیے پچھلے نیب کے چیئرمین نے بھی تو ایک خط لکھا تھا نا. ہاں جی ہاں جی, اس کا اشارہ تو ہوا. واٹ واز رانگ ود دیٹ؟ ود دیٹ واز کہ نہیں, عدالت نے کہا تھا سوری یہ تو حکومت کو لکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو دیکھ لیا جائے اس خط میں کیا تھا, کیا اس خط کی تھوڑی بہت امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. امینڈمنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کس قسم کی. اگر سپریم کورٹ ایکسپٹ کرتا ہے ایک ڈرافٹ جس میں بڑی واضح طور پہ, کیونکہ سپریم کورٹ نے وہ ڈرافٹ نہیں ایکسپٹ کیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں سوری یہ گورنمنٹ کو بھیجنا چاہیے. اب اگر گورنمنٹ ایک خط لکھ دیتی ہے اور اس میں بڑے واضح طور پہ لکھ دیتی ہے کہ جی پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, اور سپریم کورٹ یہ بات مانتا ہے کہ امیونٹی ہے, اور پریزیڈنٹ کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر سکتے پریجوڈس پوزیشن آف دی امیونٹی آف دا پریزیڈنٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ قیوم صاحب جو تھے انہوں نے جو خط لکھا تھا وہ نل اینڈ وائڈ ہے. تو مطلب ہے اگر یہ خط لکھ دیتے ہیں اور آگے سپریم کورٹ کو کہتے ہیں ہم نے خط لکھ دیا جی یہ خط لکھا ہے, اب اس وقت عدالت کو یہ دیکھنا ہے از دیٹ لیٹر ایکسپٹیبل ٹو دی عدالت اور ناٹ. ایسے ہی ہے نا. تو اس وقت عدالت یہ کہہ سکتی ہے ہاں یہ دس لیٹر از ایکسپٹیبل. ہو یہ بھی سکتا ہے کہ موٹ کر لیا جائے, موٹ سے مراد یہ ہے کہ فلوٹ کر لیا جائے کہ اس قسم کا خط, اور اگر وہ خط عدالت کو ایکسپٹیبل نہیں ہے تو پھر گیم اور آگے چلے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز وانٹ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, عدالت بھی ایکنالج کرتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ خط لکھنا ہے جو کہ جسٹس قیوم کا خط کو وڈرا کرنا ہے. تو کہتا ہوں یہ مڈل وے نکلے گا ایونچولی. تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ اپنے سینئر کانسٹیٹیوشنل لائر سے ڈس ایگری کرتا ہوں, بیکاز یہاں وہ پولیٹیکل جو اینگل ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایونچولی یہ فیصلہ پولیٹیکل ڈیسائیڈ ہوگا قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق. وہ گورنمنٹ ایک بات کہتی ہے, سپریم کورٹ دوسری بات کہتی ہے, وہ بات کی بات ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے, آپ کی جو بات ہے سیٹھی صاحب, اس سے میں اگر یہ کہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں یاسین آزاد صاحب, انہوں نے ایگری ضرور کیا ہے, انہوں نے کہا جی کوئی تیسرا حل اس کا نکالا جائے. آپ والی بات ہے. میں چاہوں گا آپ کو آسما جہانگیر صاحبہ نے جو آج کہا, انہوں نے بڑی ہارڈ لائن ہے, obviously وہ کرٹیسزم بڑا ان کا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کے آرڈر کے اوپر انہوں نے کیا بات کی ہے, ذرا یہ آپ سنیے. دیکھیں یہ بگننگ آف دی اینڈ نیو پرائم منسٹر کی بات نہیں ہے. آپ کو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پرائم منسٹر آتے جاتے رہتے ہیں, اور ہم نے تو پہلے بھی اس پرائم منسٹر کے حق میں کوئی اسٹیٹمنٹس نہیں دی, مگر دس از دا بگننگ آف این اینڈ آف اے ڈیموکریٹک پروسیس. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب عدالتیں
अपने फैसले अखबारात पढ़ के और आपके टीवी देख के करें तो फिर मेरा ख्याल है कि वो हम वकीलों को भी चाहिए कि हम अपनी जो बहस है वो आपकी टीवी पे आके कर दिया करें ताकि ये टीवी से ही सुन लिया करें। अच्छा सेठी साहब, ये बड़ा बड़ा जैसे कहते हैं ना सख्त किस्म के क्रिटिसिज्म था आसमा जहांगीर साहब। अच्छा पहली बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आप एग्री करते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पीरजादा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं और बातें सियासी हैं, और मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर डिसमिस होता है तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ऐसे ही है ना? सही। तो मैं अगर आपसे कहूं कि प्राइम मिनिस्टर अगर ना डिसमिस हुआ तो फिर बिगिनिंग ऑफ द एंड कहां से होगी? वो तो आज की प्रोसीडिंग्स को ही कह रही है ना, वो तो आज ही की प्रोसीडिंग्स को कह रही है। अर्ज ये है कि सब जानते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द एंड नहीं होना। जिस एंड का जिक्र हो रहा है वो एंड नहीं होगा। ओके। वो एंड है मार्शल लॉ या मिलिट्री की इंटरवेंशन। ना जजेस चाहेंगे, ना ऑपोजिशन चाहेगी, ना मीडिया चाहेगी, ना हुकूमत चाहेगी। ये क्लिफ के एज तक जाएंगे, फिर पीछे हट जाएंगे। मैं नहीं समझता कि अगर प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर डिसमिस नहीं होगा, कोई मिडिल वे निकलेगा। अगर मिडिल वे निकल आता है तो देन देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ द एंड, देन वी विल गो इनटू एन इंटरिम गवर्नमेंट विद ऑल मैटर्स सेटल्ड। और ये आखिरी वक्त तक सेटल नहीं होंगे। ये जो टॉक फाइट की स्ट्रेटजी होती है, ये लास्ट स्टेज तक जाती है। आपने देखा जब भी नेगोशिएशंस होती है वो आखिरी स्टेज पे जाती हैं, जब टूटने लगती है तो उस वक्त जाके बात जो है वो फिर फाइनली, जैसे कहते हैं ना वो जो चिकन फर्स्ट, वो जो आपको याद है अंग्रेजी का मुहावरा है कि पहले चिकन कौन कहेगा, तो ये वो पहले चिकन वाली बात ये है कि ये गाड़ी कब रोकनी है किसने। और मैं समझता हूँ गाड़ियां रुक जाएंगी बिफोर दे रोल ओवर द एज, क्योंकि सब प्लेयर्स को एहसास है। इसलिए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आसमा। उन्होंने जो हमारा ये जो निशानदेही की है कि जी खतरा कितना है, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। और पीरजादा साहब ने जो बात कही कि अगर ऐसे ना हुआ तो ये होगा, वो भी सही कहते हैं। मगर अगर की बात और अगर की बात, वो अगर होना नहीं है। अच्छा, वो अगर होना नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं सेठी साहब। कितना फर्क है राजा परवेज अशरफ साहब की पोजीशन में और कितना फर्क था यूसुफ रजा गिलानी साहब की पोजीशन में जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस उन्हें इशू हुआ, तो कितना फर्क था दोनों प्राइम मिनिस्टर्स में? नाज़रीन, इसके हवाले से बात करेंगे। क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब ज्यादा वल्नरेबल थे? इसके ऊपर कोशिश करेंगे सेठी साहब का कॉमेंट ले। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सेठी साहब, हमारे पास ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ इशू, लॉट मोर टू डिस्कस। एक सवाल यहाँ पर बड़ा पर्टिनेंट है कि ये बात पहले भी होती रही है, फर्क क्या था गिलानी साहब में जब उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ था और अब राजा परवेज अशरफ साहब को हो गया है? और इसको मैं रिलेट कर देता हूँ उस बात के साथ, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी जरदारी साहब को अब बड़ी ऑब्वियसली खुशी होगी कि आगे इलेक्शन करीब आ रहा है, तो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं उनकी हुक्म मानने वाला, बड़े जैसे कहते हैं ओबीडियंट प्राइम मिनिस्टर उनके साथ है, ही वुडंट वांट टू लूज हिम। और गिलानी साहब जो थे उनके बारे में ये थ्योरी है कि ही हैड बिकम परहैप्स टू पॉपुलर और टू बिग फॉर हिज शूज। पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज्यादा थी, सो उनकी कैजुअलिटी जो थी वो किसी को इतना हैम्पर नहीं करती थी। इसके बारे में बहुत से लोगों ने लिखा है। सो व्हाट डू यू से, फर्क क्या है गिलानी साहब में और राजा परवेज अशरफ साहब में? नहीं, दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट राइट कि जी ये तो ऐसे है जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जरदारी साहब वांटेड गिलानी साहब टू गो होम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े कि इनके पास दे डिडंट वांट होम, वो तगड़े प्राइम मिनिस्टर थे और उनको तगड़े प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी, और नोबडी लाइक्स टू लूज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात गलत है कि वो चाहते थे गिलानी साहब जाएं। उसके बाद अगर ऐसी बात होती तो गिलानी साहब फिर जाने के बाद प्रेसिडेंसी में चले जाते, और उसके बाद इतने बड़े वो लीडर बन गए हैं यार पीपल्स पार्टी के। नाउ ही इज अ बिग लीडर आउटसाइड द पार्टी। तो उनकी बात जो है उसमें बड़ा वजन है। प्रेसिडेंट साहब बड़े मुतसर है उनसे कि ही स्टूड बाय द प्रेसिडेंट ऑल दिस टाइम एंड हेल्ड द फोर्ट। और ये वैल्यूज जो हैं ये पीपल्स पार्टी में इनकी आती है, इन वैल्यूज की, लॉयल्टी की। इनफैक्ट सारी पार्टीज में लॉयल्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर काफी वाज वेरी लॉयल एंड स्टूड हिज ग्राउंड। आपको याद होगा एक वक्त था जबकि शुरू में लोगों की बड़ी कोशिश थी कि इनके दरमियान को फासला क्रिएट किया जाए गिलानी साहब के और प्रेसिडेंट साहब के दरमियान, और नवाज शरीफ साहब की भी कोशिश रही, और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी कोशिश करती रही कि गिलानी साहब को उठाया जाए, जरदारी साहब को नीचे रखा जाए ताकि इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। मगर फिर गिलानी साहब एक ऐसी स्टेज आई
کہ he decided that he would stick with the president. اور انہوں نے وہ غلطی نہیں کی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی یا بابر اعوان نے کی. تو اس لیے he is held in high esteem. تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. دوسری بات یہ راجہ صاحب will also stand firm. جو پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے بالکل ویسے ہی ہوگا, اور اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اور صرف دیکھنے والی یہ بات ہے کہ گیلانی صاحب نے تو یہ 2 سال کھینچا تھا اس کیس کو, اور جب فائنلی جب بات بھی ہو گئی, نوٹس بھی آ گیا, انڈائکٹمنٹ بھی ہو گئی, پھر بھی 4 مہینے کھینچ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو اب یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اگر ان کے ساتھ ایسی صورتحال ہوگی تو یہ 4 مہینے کھینچ سکتے ہیں. نہیں, ان کو تو آپ نے دیکھا, انہوں نے تو دھمکی دے دی ہے ججز کی طرف سے کہ آپ 27 کو آپ کو انڈائکٹ کر دیں گے. یہی تو مطلب دے آر ریڈی ٹو موو. تو ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملے گا. مگر میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرم یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے, اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے, پھر رولز آف الیکشن بھی ہونے چاہیے. یہ اگلے 3 مہینے میں یہ ہو جانا چاہیے, اور اگر اگلے 3-4 مہینے میں یہ ہو جاتا ہے then we can have an election either by the end of this year or early next year. اچھا ہیڈ صاحب, لیٹس موو لٹل فارورڈ. اس کے بارے میں بات ہوگی اوبیسلی جو کر سکتے تھے. ایک سیڈی صاحب اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, آج ہی ہوئی. شیخ رشید صاحب کا ایک الیکٹورل الائنس ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ. اب ناؤ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. میں وہ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ 31 جولائی کو اسی سال 2012 ہم پروگرام کر رہے تھے, تو یہ ٹاپک ڈسکشن میں آیا تھا. اس دن اس کے اوپر جب بات ہوئی تو انالیسز آپ کا کیا تھا؟ ڈو یو اسٹک ٹو یور انالیسز؟ ناظرین دیکھیے کیا بات ہوئی اس دن. دیکھیے میں نے چڑیا کو پوچھا شیخ صاحب کہاں جائیں گے. انہوں نے کہا یار شیخ صاحب تو جہاں انہیں گھر ملے گا وہاں چلے جائیں گے. مگر بات یہ ہے کہ وہ گھر والے ان کو بلا رہے ہیں یا نہیں بلائیں گے. کیا نواز شریف صاحب شیخ صاحب کو لے لیں گے؟ میرا نہیں خیال وہ لیں گے. تو یہ بات تو ہوگی ختم. آئیے خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. شیخ صاحب بیسکلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے آدمی ہیں. خود فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ ایک کنسٹیٹیونسی, ملٹری کنسٹیٹیونسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. تو اگر عمران خان صاحب ان کو لیتے ہیں تو وہ جو سارا ان کے ساتھ جو ان کا جو سارا جو لوگ الزام لگاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ یار ان کو تو ایجنسیوں نے شروع کیا, ایجنسیوں نے لوگ بھیجے ان کی طرف, تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جی شیخ صاحب بھی ایجنسیوں نے بھیجے اور عمران خان صاحب نے شیخ صاحب کو لے لیا. سیٹھی صاحب, آج 8 اگست ہے اور اب الیکٹورل الائنس ہو رہا ہے. 13 کو عمران خان صاحب تشریف بھی لے جائیں گے اس جلسے میں. آپ ابھی تک اپنے آرگومنٹ سے اپنے جو آپ کا انالیسس تھا اسے سٹک کرتے ہیں؟ سٹک کیا کرتا ہوں, تو پروو ہو گیا یار. آئی مین سٹک کرنے والی بات ہی کیا ہے. دیکھیے شیخ صاحب جیسے کہتے ہیں نا سیاسی طور پہ سنگل ہڈی پسلی والے شخص ہیں. مطلب ہے کہ وہ 3 دفعہ الیکشن ہار چکے ہیں. اگر انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا یا عمران خان کا یا نواز شریف کا تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے, سیدھی سی بات. اب الیکشن جیتنا یا نہ جیتنے کی بات نہیں ہے. شیخ صاحب کوئی اتنی ایسی کموڈٹی نہیں ہے کہ ان کے بغیر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی. مگر شیخ صاحب ایک کنسٹیٹیونسی, بڑی پاورفل کنسٹیٹیونسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اس وقت نہ وہ کنسٹیٹیونسی پیپلز پارٹی کی ہے نہ وہ نواز شریف کی ہے. تو وہ تو اور کس کی ہے تو وہ تو اب ظاہر ہو گیا. جو لوگ کہتے تھے, اور میں بالکل آئی اسٹک ٹو مائی پوزیشن کہ یہ ساری باتیں جی الیکٹرل الائنس ہوگا یہ ہوگا, ارے بھائی 1 مین پارٹی کے ساتھ الیکٹرل الائنس کریں گے آپ؟ سیدھی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ شیخ صاحب کہتے ہیں جی جہاں ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہاں آپ ان کو اپوز نہیں کریں گے, جہاں آپ کا ہوگا وہاں ہم نہیں کریں گے. ارے یار واٹ از دس ڈراما. سیدھی سی بات ہے, شیخ صاحب کو عمران خان صاحب کا سپورٹ ملے گا ٹو اسٹینڈ ان پنڈی, اور ان کے پاس کوئی کنسٹیٹیونسی نہیں ہے, اور دیٹس اٹ. اور یا پھر شیخ صاحب ول مرج انٹو عمران خان پارٹی, ختم ہوئی بات. ایک بندے تو ہے, کوئی پارٹی وارٹی تو ہے کوئی نہیں. تو یہ بڑی اب کلیئر ہوگی نا بات کہ دیکھیے یا تو یہ ہوتا کہ شیخ صاحب ایک اتنے بڑے پاپولر پولیٹیشین تھے جن کی ایک کنسٹیٹیونسی تھی جن کے ساتھ 6-10 لوگ اور ساتھ آتے تو پھر تو بات بھی بنتی نا. یہاں تو سیدھی سی بات ہے, کینڈیڈیٹ ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے نہیں الیکشن جیت سکتے, تو پھر ان کو کون دھکیل رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف؟ اور عمران صاحب کو کیا مجبوری ہے کہ ان کو وہ لے؟ تو ظاہر ہے کنسٹیٹیونسی کو خوش کرنا ہے, ان کو لیں گے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. وہ کنسٹیٹیونسی کو اگر شیخ صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں فوج کو تو بڑی اچھی بات ہے.
ہونا چاہیے. فوج کی آواز بھی ہونی چاہیے آفیشیل پالیٹکس کے اندر کسی وایا پالیٹیشین. اور شیخ صاحب تو فخر کرتے ہیں, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. مگر پرابلم اگر ہے تو پھر عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ جو الزام لگاتے تھے کہ ان کے تعلقات ISI کے ساتھ یا ان کی ایجنسیوں نے یہ پارٹی بنائی, تو پھر وہ تو الزام جو ہے وہ سٹک کرے گا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار وہ تو الزام نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ایک زمانے میں لگا تھا نا. پھر جب نواز شریف صاحب میچور ہو گئے ایز اے پولیٹیشین تو ہی بیکیم لوس. تو عمران خان صاحب بھی آج اگر ISI نے ان کی ہیلپ کی ہے پارٹی بنانے میں اور دھکا لگانے میں, آگے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی ISI کی. تو یہ کوئی اتنی بڑی مطلب ہے, یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے بھی اور نہیں بھی ہے, یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی کہ سیٹھی صاحب NA55 کا الیکشن جیتنا ہارنا اس سے خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, وہ یہ بس انہوں نے ایک کنسٹیچوئنسی کو آپ کے مطابق خوش کرنا تھا, انہوں نے کر دیا. That's it? جی that's it. No more or no less. اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں. میں تنقید نہیں کروں گا عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے شیخ صاحب کو جپی ڈال لی ہے, اچھی بات ہے, کوئی پرابلم نہیں مجھے اس سے. اینڈ ڈو یو ریئلی تھنک کہ کوئی شیخ رشید صاحب کو فائدہ ہوگا PTI کے ساتھ الیکٹورل الائنس کرنے کا؟ کیا آپ کو لگتا ہے NA55 جیت سکیں گے؟ الیکٹورل الائنس شاید نہ باتیں کرو. شیخ صاحب جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ون وے اور دی ادر, اور اس میں شیخ صاحب کا بہت فائدہ ہے, فوج کا بہت فائدہ ہے. ان کا ایک اسپوکسمین ڈائریکٹ وہاں بیٹھا ہوگا, ان کی لائن لے رہا ہوگا. اور شیخ صاحب بڑے قابل انسان ہیں, بڑی بولتے ہیں, بڑی ان کی تجزیہ ہے, ان کی بڑی گراسپ آف پالیٹکس, نیٹو سن آف دا سوئل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شیخ صاحب جا کے وہاں ایک کنسٹیٹیوسی کو ٹھیک ٹھاک عمران خان صاحب کی سینٹرل کمیٹی کے اندر بیٹھ کے ریپرزینٹ کریں گے. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس کنسٹیٹیوسی کو ریپرزینٹ کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہاں کوئی شارٹیج نہیں ہے اس کنسٹیٹیونسی کو ریپرزینٹ کرنے کی لوگوں کی. اچھا, وہ ایک دوسرے سے لیڈ لینے کی کوشش کریں گے. سیٹھی صاحب مجھے بریفلی بتا دیجیے, پھر بریک پہ جانا, کہ چلے آپ نے کہا آپ تو تنقید نہیں کریں گے, خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ باقی سارے کہیں گے دیکھیں جی آپ نے, میاں صاحب بھی کہیں گے ہم نے نہیں لیا آپ نے لے لیا, اور شیخ صاحب جو ہیں دیکھیں جی فوج کے ساتھ ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریپرزینٹ کریں گے, یا یہ ظاہر ہے یار, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو کریں گے. پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب جو ہے وہ ون مین شو ہے, اور شیخ صاحب تو خود کہتے ہیں یار یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیٹ ہی از دا وائس, وہ ہز ماسٹرز وائس ہے, وہ تو خود کہتے ہیں, نو پرابلم اباؤٹ اٹ. اچھا سیٹھی صاحب, میں چاہوں گا کہ جب ابھی بریک کا وقت آ رہا ہے, جب بریک سے واپس آئیں ناظرین, کیونکہ سیٹھی صاحب ہیز بین ٹریولنگ, ایک بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں, اور کچھ بڑے جینوئن گریوینسز بھی ہیں لوگوں کے جو پاکستان میں آتے ہیں, جو وہاں کا ڈائسپورا ہے اگر پاکستان میں کبھی آتا ہے, اور ان لوگوں کو یہاں پر کیا مسائل ہوتے ہیں, کس طرح کی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں, اور بڑے انفیکٹ بڑے سیریس ایشوز ہیں. میں چاہتا ہوں ان کے حوالے سے ڈسکشن کریں, کیونکہ آپس کی بات ہے, آپ لوگوں کی بات ہے. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے, کوشش کریں گے آپ کی کالز بھی لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, اب جو بات میں اور سیٹھی صاحب کریں گے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اس کا تعلق کچھ مافیا سے ہے. سیٹھی صاحب has got some information کہ جو باہر پاکستانی رہتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو کس طرح کے مافیاز کا سامنا ہوتا ہے, اور وہ ایکچولی ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے ان سمپل ورڈز. سیٹھی صاحب, آپ یو بین ٹریولنگ, آپ امریکہ بھی گئے ہیں, انگلینڈ بھی آئے ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی گئے ہیں, تو کیا کس ٹائپ کی چیزیں, کیا پرابلمس کیا ہوتے ہیں لوگوں کو جنرلی؟ یا منیب, جہاں بھی میں جاتا ہوں جب پاکستانیوں سے ملاقات ہوتی ہے تو 2-3 ایشوز جو ہمیشہ ریز کیے جاتے ہیں. پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈول نیشنلٹی والی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں ہمارا حق ہونا چاہیے, ڈول نیشنلٹی از اے گڈ تھنگ, اور ہمیں الیکشن میں بھی حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے دے آر آل ان فیور آف ڈول نیشنلٹی, اور یہ کہ جی ہمیں اجازت ہونی چاہیے الیکشن میں, کیونکہ ہم سے زیادہ لائل پاکستان میں جو رہنے والے ہیں وہ بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو یہاں پسینے کے ساتھ کماتے ہیں اور کما کے بھیجتے ہیں, اور سارا وقت ہماری توجہ پاکستان کی طرف ہی ہوتی ہے. اور یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اور میں پاکستان میں بیٹھ کے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے ہم پاکستان کا سوچتے ہیں, تو یہ تو 24 گھنٹے پاکستان کا سوچتے ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنے جذبے کے ساتھ, کتنی محب الوطنی کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جہاں بھی ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, جس قسم کا بھی طبقے سے آئے ہیں, مزدور طبقے سے آئے ہیں, مڈل کلاس کے طبقے سے آئے ہیں, ڈاکٹرز, پروفیشنلز, اپر کلاس,
सारे प्री ऑक्यूपाइड एंड टोटली लॉयल टू पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इतना पैशन है, इतनी बिलीफ है इन पाकिस्तान। दूसरी बात ये कि तो इसलिए दे आर कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, हर बंदा पूछता क्या हो रहा है जी, क्या होगा, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, बहुत इन्वॉल्व है, पहली बात तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि परेशान भी हैं कि क्या बात है कि हम इतनी कंट्रीब्यूशन है हमारी 13-14 अरब डॉलर लीगल सोर्सेज से और 8-10-15 बिलियन डॉलर इलीगल या अनऑफिशियल सोर्सेज से हवाले के जरिए हम पैसे भेजते हैं कमा के, जिसके साथ आपकी मईशत चलती है, एंड विच इज अबाउट 10% ऑफ योर इकोनॉमी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी, कंज्यूमर इकोनॉमी के लिए। तो हमें हमारे साथ जो हादसा होता है उसकी जो दास्तान जो मुझे सुनाई जाती है, आई मीन दे शॉक। तो मैं सिर्फ मोटी मोटी बात बताऊं, यंग ग्रुप, हमारे ग्रुप के जो लंदन दफ्तर है वहाँ हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं इफ्तिखार कैसर साहब और जो रिपोर्टर हैं बहुत अहम जिन्होंने रिसर्च की आसिफ डार साहब, उन्होंने बहुत इस चीज के ऊपर तवज्जो दी है। और वो मुझे बता रहे थे जब मैं लंदन में था कि 5 उन्होंने जो रिसर्च की और जिसमें जंग की खबरें भी छप रही हैं कि 5 किस्म के कब्जा ग्रुप्स हैं जिनकी कहानियां जो लोग पाकिस्तान जाते हैं लंदन से या बरतानिया से वापस आके जो कहानियां सुनाते हैं, वो कहते हैं 5 किस्म के कब्जा ग्रुप्स जो हैं वो इनको पकड़ लेते हैं। लैंड वाले, जमीनें जिन पाकिस्तानियों जो लोग अमेरिका में या बरतानिया में रहते हैं जिनकी जमीनें हैं वहां, उन जमीनों के साथ क्या होता है, उनके जो इंतकाल है, जो फर्द है, उनके साथ क्या हेराफेरियां होती हैं और कैसे इनको तकलीफ में डाला जाता है, सारी कंट्रोवर्सीज बनाई जाती हैं, फिर इनसे वो छीनी जाती हैं जमीनें, और इसमें रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते हैं और कब्जा ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो का दास्तानें सुन सुन के परेशान बंदा हो जाता है कि इनके साथ क्या क्या होता है। उसके बाद दूसरे किस्म के कब्जा ग्रुप्स हैं जो इनके जो रिहायशी मकान हैं, जो आपको याद होगा जब 9/11 हुआ तो 9/11 के बाद मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तान शान थे कि अगर यहाँ इस किस्म के हादसे और हुए तो शायद इनकी प्रोसिक्यूशन हो वेस्ट में, तो इन्होंने बहुत सा पैसा ट्रांसफर किया कि अगर खुदा ना ख्वास्ता वापस जाना पड़े पाकिस्तान तो वहां हमारे चाहिए, तो उन्होंने जमीनें भी खरीदी, इन्होंने कारोबार करने की भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, कुछ घर भी खरीदे, प्रॉपर्टी वैल्यूज पाकिस्तान में बढ़नी शुरू हो गई। और इनके साथ ये हुआ कि जब ये वापस आ गए खरीद के कुछ किराए पे चढ़ा दी, कुछ किसी भाई को या किसी रिश्तेदार के वाले की, इसका जरा ये ख्याल करना, पता ये चला कि वही कब्जे ग्रुप जो है उनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने कब्जा कर लिया और इतनी सख्त इनको तकलीफ में डाला कि कभी एक अदालत में घूमते हैं, कभी ये बेचारे थाने जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, हर वक्त इनका नुकसान हो रहा होता है और दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क ही नहीं, सब इनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और पता नहीं कितने सैकड़ों लोग हैं जिनकी इस किस्म के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं घरों में और जमीनों में। उसके अलावा फिर कब्जा ग्रुप्स हैं जो कि ऐसी ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। एक किस्म के कब्जा ग्रुप्स हैं जिनको कहते हैं पैम्फलेट कब्जा ग्रुप्स, मतलब है कि वो इनको धमकी देने के लिए इनके खिलाफ पैम्फलेटरिंग शुरू कर देते हैं, सारे इनके मोहल्ले में पैम्फलेट्स इनके बारे में कि ये झूठ इल्जाम, ये पाकिस्तान में इनके बारे में इनकी फैमिलीज के अंदर, इनके दोस्तों के अंदर पैम्फलेट बाजी शुरू कर देते हैं कि ये फलाना है, ये है, ये है, इसने ये किया, इसने ये किया, वहां बदनाम करते हैं। और इनके जो खानदान है बरतानिया में या अमेरिका में, उनकी कम्युनिटी के अंदर दूसरे किस्म के इल्जाम कि पाकिस्तान में जाकर ये बंदा ये कर रहा है, पाकिस्तान के कहते हैं कि ये अमेरिका में, ये लंदन में बैठ के ये गंद कर रहा है। तो बंदे को इतना प्रेशर के अंदर ले आते हैं पैम्फलेट्स के जरिए कि वो बंदा परेशान हो जाता है और मुकमुका करके भाग के अपनी जमीन या अपना प्रॉपर्टी जो है वो कौड़ियों के भाव बेच के वहां से भागते हैं कि अल्लाह हमें तो यहाँ फंस गए। और फिर फाइनली इस किस्म के कब्जा ग्रुप्स हैं जो कि जिसे कहते हैं जिन कब्जा ग्रुप। क्या? जिन कब्जा ग्रुप। अच्छा, वो क्या करते हैं कि जब ये सारा कुछ हो जाता है और वो बेचारे की फाइनली एक स्टेज आती है कि वो शख्स की जमीन या घर ये जो कि है वो फारग होता है या वो बिकने जाता है और उसको आधी कीमत भी नहीं मिल रही होती, तो उस वक्त ये करते हैं कि जब वो बेचने जाता है मुकमुका करके और सब कुछ करके और नुकसान करके, तो उस वक्त जो नए लोग खरीदने आते हैं उनके कानों में ये बात डालनी शुरू कर लोग कि जी ये देखिए ये घर में तो जिन है, इस घर में तो जो पहले रहते थे उनके 2 बंदे थे, वो 2 भाई मर गए, वो फलानी थी उसकी तलाक हो गई, वो फलाना था उसका ये हो गया। वो जो लोग बाहर होते हैं वो भाग जाते हैं और वो घर की कीमत जो है वो और भी गिरनी शुरू हो जाती है क्योंकि लोग बड़े इनोसेंट है वहां। तो ये जिन ग्रुप, पैम्फलेट ग्रुप और ये कब्जा ग्रुप और ये सारा कुछ वहां। तो इन के साथ सैकड़ों केसेस हैं
آپ کہتے ہیں ایک میں نے ایسے ایسے خوفناک کیسز سنے اور ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ان کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں. ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ فیملیز کے ساتھ واپس جاتے ہیں, کوئی لاہور جاتا ہے, کوئی آزاد کشمیر جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, تو وہاں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو یا کسی کو کڈنیپ کر لیا جائے گا فار رینسم. آپ کو میں نے ایک پچھلے پروگرام میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہر مہینے کم از کم ایک کڈنیپنگ ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانی کی یا اس کی فیملی ممبر کی, جو کہ 10-15 دن کے اندر اندر وہ واپس کر دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں اور یہ بیچارے وہاں سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو بہت سے حادثے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہ قانون, نہ عدالت, نہ ہماری عوام, نہ ان کے رشتہ دار, سب ان کا استحصال کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں اپنی ایک اتنا امپورٹنٹ ریسورس ہمارا اور اتنے لائل پاکستانیز اور اتنے پیشنیٹ پاکستانیز کے ساتھ, یہ پاکستانیوں کا رویہ ہے ان کے ساتھ, یہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ. اچھا سیٹھی صاحب, وی ہیو ویری لٹل ٹائم لیفٹ. ایک بات جو کہ رہ گئی ہمارے آج کی ڈسکشن میں, آج جتنی بھی باتیں ہو رہی تھی لوگ موسٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ جو جتنی بھی ٹینشن چل رہی ہے, جتنی کنفرنٹیشن چل رہی ہے, اس کا واحد حل یہ ہے جی کہ گورنمنٹ اگلی تاریخ سے پہلے ہی شاید کوئی روڈ میپ دے دے جی, الیکشن اناؤنس کر دے, کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی بات کر دے. ڈو یو تھنک دیٹس دی اونلی وے آؤٹ؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیے منیب, میں نے بھی ایک زمانے میں یہ سوچا تھا کہ یار الیکشن کراؤ اور چھوڑو اور جو نئی حکومت آئے گی اس کو فیصلہ کرنے دیں کہ ایسا خط لکھا جانا چاہیے یا نہیں. مگر یہ تو بیڈ پالیٹکس ہوگی نا زرداری صاحب کے اوپر اگر انہوں نے اس قسم کی اجازت دے دی تو, بیکاز پھر تو یہ تو فیصلہ جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی, اگر زرداری صاحب کی اپنی گورنمنٹ نہ آئی تو وہ تو ان کے خلاف جائے گا زرداری صاحب کے. تو وائی شوڈ زرداری صاحب آپٹ فار این ارلی الیکشن؟ اور جو ان کے حامی ہیں, تجزیہ کار بھی جو ہیں, وہ جو کہتے ہیں الیکشن کروا دیں سب ٹھیک ہو جائے گا, انفیکٹ نہیں ہوگا. زرداری صاحب کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے کہ اور یہ معاملے کو ملتوی کر دیں گے کہ یہ جو اگلی حکومت آئے گی. کیا یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ زرداری صاحب کی ہوگی؟ اور کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اگلی حکومت کی انتظار کرے گا؟ یہ تو انٹرم گورنمنٹ سے بھی کام کروا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ زرداری صاحب کی بات مانے گی یا سپریم کورٹ کی بات مانے گی. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ الیکشن والی اسٹریٹجی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام فیڈ بیک اس کا ضرور ہمیں دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.